الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما افاء اللہ علی رسولہ من اہل القرى فللہ وللرسول ولذی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ نور چشم مصطفیٰ خیر النساء، زوجہ شیر خدا خیر النساء، زینت بزم حیا، زینت بزم حیا خیر النساء، فخر و ناز مرتضیٰ خیر النساء، مادر حسنین وہ عظمت مآب، مادر حسنین وہ عظمت مآب، یعنی بی بی فاطمہ خیر النساء، یعنی بی بی فاطمہ خیر النساء، اور بی بیان خلد کی سردار ہیں، بی بیان خلد کی سردار ہیں، سیدہ زیب النساء خیر النساء، رشک اہل تقوی و فقر و غنا، رشک اہل تقوی و فقر و غنا، پیکر صبر و رضا خیر النساء، مادر حسنین وہ عظمت مآب، یعنی بی بی فاطمہ خیر النساء، وہ خدا کے لاڈلے کی لاڈلی، وہ خدا کے لاڈلے کی لاڈلی، بے نقائص با وفا خیر النساء، اور میرے سب امراض کا کامل علاج، میرے سب امراض کا یعنی میری ساری بیماریوں کا دائمی مستقل اور مکمل علاج جو چیز ہے وہ کیا ہے کہ میرے سب امراض کا کامل علاج آپ کی بس ایک دعا خیر النساء، آپ کی بس ایک دعا خیر النساء، نور چشم مصطفیٰ خیر النساء، زوجہ شیر خدا خیر النساء۔ قرآن عظیم اللہ کی مقدس اور لاریب کتاب میں سے آپ کے سامنے 28ویں پارے سورہ حشر کی آیت کا کچھ حصہ آج ایک خاص موضوع کے ساتھ میں نے تلاوت کیا۔ یہ وہ موضوع ہے جس کی ہر مسلمان کو اشد ضرورت ہے، اپنے نالج اور اپنی ذمہ داری کا حال تو آپ نے ابھی دیکھ لیا۔ افسوس ہوا ہے، مجھے سخت افسوس ہوا ہے کہ آپ میں کوئی بندہ اتنا ایمان اور اتنی سمجھ نہیں رکھتا کہ آپ کو ذکر سن کر یہ سمجھنا آئے کہ ذکر کس کا ہو رہا ہے۔ خدا کے لیے میری اس التجا کو سمجھا کریں، سنا کریں، اور ان کو اپنے دماغوں میں محفوظ رکھنے کی کوشش کیا کریں۔ آج آپ کو ان باتوں کی سمجھ نہیں آتی، کل قیامت کے میدان میں آپ نے منتیں کرنی ہے، چیخنا ہے، رونا ہے، تڑپنا ہے کہ کاش کوئی ہماری فریاد سنے، کوئی نہیں سنے گا، کوئی آپ کی مدد کرے، کوئی نہیں کرے گا۔ اس لیے کہ جو مشکل کشا ہیں، جو مدد کرنے والے ہیں، جن کے ناموں کے ساتھ زندگیاں قائم ہیں، آج ہمیں اگر ان کے احوال کی خبر نہ ہوئی، آج اگر ہمیں ان کی پہچان نہ ہوئی،
تو کل قیامت میں وہ ہمیں کیوں پہچانیں گے؟ انہیں کیا مصیبت ہوگی، کیا مجبوری ہوگی کہ ساری زندگی ہم بے وفائی کریں اور قیامت میں وہ ہماری بخشش کے لیے اللہ کے ہاں آرزویں کریں؟ یہ نہیں ہوگا۔ ہر چیز کا ایک قاعدہ، کلیہ، ضابطہ ہے۔ اللہ پاک نے پورا قرآن نازل کیا ہے ہمیں یہی سمجھانے کے لیے کہ آج اس دنیا میں میرے محبوب اور میرے محبوب سے منسلک ہر چیز کا وسیلہ پکڑ لو، آج اس سے محبت کر لو، کل قیامت میں یہ سب چیزیں تمہیں فائدہ دیں گی۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے بھی فرمایا کہ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے۔ یہ وقت ہے آپ کا ان کی بارگاہ میں حاضر ہونے کا، ان کے خاندان، ان کی اولاد، ان کے اہل بیت، ان کے ذکر، ان سے محبت کرنے والوں کے ساتھ محبت کرنے کا۔ اور اگر آج یہ چیزیں نصیب ہو گئیں تو پھر ان کا بڑا فائدہ ہو جائے گا، مگر اس کی سمجھ نہ آئی اور قیامت میں جا کر ہوش آئے، آنکھیں کھلی، پھر کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اعلیٰ حضرت نے کیا فرمایا؟ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ آج وہ کہتے ہیں مان، تو نہیں مانتا، کل قیامت میں تو مانے گا، وہ نہیں مانیں گے۔ پھر سوچ بندے کہ تیرا حال کیا ہوگا، تیرا پرسان حال کون ہوگا، تجھے بچانے والا کون ہوگا۔ آج بیڑا محلہ، گاؤں سارا، اس کے ایک ایک بچے کے نام کا تو آپ کو پتہ ہو، اور مصطفیٰ کی لاڈلی کے ناموں، خطابات، القابات کی آپ کو سمجھ نہ ہو۔ افسوس ہمارے اسلام پر، افسوس ہمارے ایمان پر، افسوس ہماری زندگی پر۔ یہی تو وہ درد ہے جس کی وجہ سے میں گھروں سے کھینچ کر آپ کو بلاتی ہوں، اسی درد کے لیے کہ خدا را آج کچھ حاصل کر لیں، آج کچھ محفوظ کر لیں، آج کچھ یاد کر لیں کہ کل قیامت کو شرمندگی نہ اٹھانی پڑے۔ ہمارے ہاں بہت سے حلقوں میں حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہا کی ذات اور حضرت سیدنا ابوبکر صدیق، اور پھر ان دونوں ذاتوں سے متعلق ایک چیز، ایک جگہ، ایک علاقہ، اور اس علاقے کا ایک باغ جس کا نام ہے باغ فدق۔ اس کے بڑے چرچے کچھ عرصے سے زبان زد عام ہیں۔ اسی باغ فدق کے موضوع کو لے کر پچھلے پورے سال ڈیڑھ سے پورے ملک کے اندر علماء میں، عوام میں ایک فتنہ، ایک انتشار، ایک خرابی پیدا ہوئی اور بڑھتی چلی گئی، اور بڑے بڑے علماء اس کی لپیٹ میں آ گئے، اس فتنے کا شکار ہو گئے۔ تو اس لیے ایک عام سطح کے مسلمان کے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ اپنے عقائد کی درستگی کے لیے اس معاملے کو جانتا ہو کہ یہ مسئلہ کیا ہے، بات کیا ہے، اور اس کے اندر حقیقت کیا ہے، ہمیں اس کے بارے میں کتنا جاننا چاہیے۔ میں نے کس باغ کا نام لیا؟ باغ فدق۔ قرآن عظیم میں جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پیش کی، 28واں پارہ سورہ حشر، اللہ نے کیا فرمایا؟ ما افاء اللہ علی رسولہ من اہل القرى فللہ وللرسول ولذی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل۔ اس حکم خداوندی کے مطابق جو اس آیت کریمہ میں بیان کیا گیا، ایک مال، ایک اصطلاح جس کا ذکر یہاں ہوا، وہ ہے مال فے۔ کیا بولا میں نے؟ اللہ پاک نے لفظ استعمال
استعمال کیا ما افاء اللہ، مال فے کا تذکرہ اس آیت کے اندر کیا گیا کہ مال فے کیا ہوتا ہے۔ سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا ضروری ہے، پھر باغ فدق کی سمجھ آئے گی۔ اس سے پہلے باغ فدق کا نام کس کس نے سن رکھا ہے؟ ذرا ہاتھ کھڑے کر کے مجھے بتائیں، جس نے سنا ہوا ہے۔ آپ دیکھیے آپ کے پورے مجمع میں سے 5-6 ہاتھ کھڑے ہوئے ہیں جن کو باغ فدق کا پتہ ہے۔ آپ بڑی توجہ سے سنیے کہ یہ معاملہ کیا ہے اور اس کے پیچھے تنازع کیا ہے۔ باغ فدق مال فے میں سے تھا۔ میں نے ابھی آپ کو سمجھانا ہے کہ مال فے کیا ہوتا ہے۔ ایک ہوتا ہے مال غنیمت، ایک ہوتا ہے مال فے۔ مال غنیمت وہ مال ہوتا ہے جب مسلمان کافروں سے جنگ کرنے کے لیے جائیں، مسلمانوں کو فتح نصیب ہو جائے، کافروں کا سارا مال مسلمانوں کے لیے مال غنیمت بن جاتا ہے۔ ان کی عورتیں، ان کے مرد، ان کا سامان، ان کا پیسہ، ان کے جانور، ہر چیز مسلمانوں کے قبضے میں آ جاتی ہے، اس لیے کہ مسلمان وہ علاقہ فتح کر کے آتے ہیں، تو وہ سب چیزیں مسلمانوں کے لیے مال غنیمت ہوتی ہیں، اور وہ مجاہدین میں جو طریقہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق ہو وہ سب چیزیں تقسیم کر دی جاتی ہیں۔ یہ ہوتا ہے مال غنیمت۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ مسلمان کسی علاقے میں جنگ کے لیے جاتے ہیں، مگر مسلمانوں کے رعب، جلال اور دبدبے کی وجہ سے کافر جنگ کیے بغیر سب کچھ چھوڑ کے بھاگ جاتا ہے۔ جنگ نہیں ہوتی، نوبت ہی نہیں آتی، جنگ کے بغیر کافر علاقہ چھوڑ کے، گھر بار چھوڑ کے، مال و دولت چھوڑ کے بھاگ جاتا ہے۔ اب یہ سارا مال، سارا علاقہ، ساری فصلیں، سارے باغات، سواریاں، زیورات، پیسہ، ان کی ہر چیز یہ مسلمانوں کے ملکیت ہو جاتی ہے۔ ملکیت کا مطلب ہے کہ یہ مسلمانوں کے پاس آ جاتی ہے، مسلمان اس پہ قابض ہو جاتے ہیں۔ ملکیت کا مطلب ذاتی ملکیت نہیں ہوتی کہ ہر ایک اس کو بانٹ لے، وہ اسلام کے لیے ہوتی ہے اور مسلمانوں کے قبضے میں آ جاتی ہے۔ فدق ایک جگہ کا نام ہے۔ مال فے کی سمجھ آ گئی؟ آپ سب کو سمجھ آ گئی ہے؟ فدق ایک جگہ کا نام ہے، جس طرح اردو وال ایک جگہ کا نام ہے، اس طرح ایک علاقہ ہے فدق۔ اس علاقے میں مسلمان کافروں سے جنگ کرنے کے لیے گئے، جنگ کی نوبت نہیں آئی، اور وہاں سارے علاقے کے کافر مسلمانوں کے لشکر کو دیکھ کر ان کے خوف اور ڈر سے علاقہ چھوڑ کے بھاگ گئے۔ اس علاقے میں بہت بڑا باغ تھا جو اسی علاقے کے نام سے مشہور تھا، اسی باغ کا نام ہے باغ فدق۔ کیا سمجھ آئی؟ کیا ہے وہ؟ باغ فدق۔ اب اسی معنی فے کے لیے جو میں نے آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھی، اس کے اندر اللہ پاک کیا فرما رہا ہے کہ جو مال فے اللہ نے دلایا اپنے رسول کو شہر والوں سے، وہ اللہ اور رسول کی ملکیت ہے، اور رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں کے لیے ہے۔ یعنی ان تمام لوگوں پر وہ مال فے جو کافروں کے ملک یا شہر سے مسلمانوں کے ہاتھ آئے گا، وہ ساری آمدن، وہ سارا مال کہاں خرچ کیا جائے گا؟ اللہ اور اس کے رسول کے راستے میں، اور رسول کے قرابت داروں کے لیے، رسول کے ہاتھوں سے یتیموں کے لیے، مسکینوں کے لیے، اور راہگیروں اور مسافروں کے لیے، یہ اس کے تصرفات ہوں گے۔ ان جگہوں پہ وہ مال فے خرچ کیا جائے گا۔ اللہ کے حکم کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس باغ کی ساری آمدنی اپنے اہل و عیال
اپنی ازواج مطہرات اور اسی طرح جو غریب مسکین لوگ ہوتے ان پر خرچ فرماتے تھے۔ جتنے آپ کے خاندان بنی ہاشم کے لوگ تھے جو ضرورت مند ہوتے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کی ضرورت کے مطابق کچھ نہ کچھ ان کو بھی عطا فرماتے تھے۔ اسی طرح جو بارگاہ رسالت مآب میں مہمان آتے اور دوسرے بادشاہوں کے درباروں سے جو سفیر رسول اللہ کی بارگاہ میں پیغامات لے کے آتے، ان کی تواضع خاطر مدارت بھی اسی مال فیع کی رقم سے کی جاتی۔ پھر غریبوں اور یتیموں کی امداد بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام باغ فدق کی آمدنی سے فرماتے تھے۔ اور جب کبھی جہاد کی ضرورت پڑتی، جہاد کا سامان، کسی کو تلوار کی ضرورت، کسی کو اونٹ کی ضرورت، کسی کو گھوڑے کی ضرورت، وہ بھی اسی مال میں سے خریدے جاتے تھے۔ اور ایک جماعت اصحاب صفہ جو تاریخ اسلام کے پہلے طالب علموں کی جماعت جو مسجد نبوی میں رسول اللہ کے شاگردوں کی حیثیت سے بیٹھے رہتے تھے آپ سے علم حاصل کرنے کے لیے، ان کو اصحاب صفہ کہا جاتا ہے۔ ان کی ضروریات، ان کی خدمت اور ان کی کفالت کے لیے بھی باغ فدق کی آمدنی استعمال ہوتی تھی۔ سمجھ آ گئی؟ اب جو باقی تمام مصارف تھے ان کے مقابلے میں باغ فدق کی آمدنی کم تھی، اسی وجہ سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بنی ہاشم کے لوگوں کا جو وظیفہ اس میں سے مقرر کیا تھا وہ بہت کم تھا، زیادہ نہیں تھا۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو چونکہ حد سے زیادہ پیاری تھی، اس کے باوجود نبی علیہ السلام ان کی بھی پوری طرح کفالت نہیں فرماتے تھے۔ وہ جتنی آمدن تھی وہ سب کو بانٹ کر سب کی ضرورت کے مطابق دے دی جاتی تھی۔ اب چاہیے تو یہ تھا کہ تمام رشتوں سے بڑھ کر سیدہ فاطمہ آپ کو محبوب تھی تو آپ سب سے زیادہ حصہ باغ فدق میں سے سیدہ فاطمہ کو دیتے، لیکن آپ ایسا نہیں کرتے تھے، جس سے کیا ثابت ہوا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فدق کی زمینوں کی جو آمدن تھی وہ ضرورت کے مطابق مختلف مدوں میں جو اللہ نے فرمائی، اللہ کے لیے، رسول کے لیے، قرابت داروں کے لیے، یتیموں کے لیے، مسکینوں کے لیے اور مسافروں کے لیے، ان سب میں برابر کی ضرورت میں آپ استعمال فرماتے تھے۔ اس سے کیا پتہ چلا کہ فدق سے آنے والی آمدنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ملکیت نہیں تھی۔ جو چیز ملکیت ہوتی ہے وہ اپنی مرضی سے صرف کی جاتی ہے یا اپنی ذات پہ پہلے خرچ کی جاتی ہے، اپنی اولاد پہ پہلے خرچ کی جاتی ہے، مگر آپ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جس طرح وہ خرچ کرنے کا حکم دیا تھا آپ اسی طرح اس کی آمدنی خرچ فرماتے تھے۔ یہاں تک کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا تو جس طرح حضور فدق کی زمینوں کی آمدنی استعمال کرتے تھے، حضرت ابوبکر صدیق جب خلیفہ اول مقرر ہوئے تو وہ بھی رسول اللہ کے طریقے کے مطابق فدق کی زمینوں سے جو آمدنی آتی تھی وہ ویسے ہی خرچ کرتے تھے، جس پر رسول اللہ خرچ کرتے اسی پر حضرت ابوبکر صدیق بھی خرچ کرتے تھے۔ پھر حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت علی المرتضیٰ، ان تمام لوگوں کے زمانے میں باغ فدق کی آمدنی اسی طرح خرچ ہوتی رہی، یہاں تک کہ پھر حضرت امام حسن کا دور آیا، حضرت امام حسن بھی اسے ویسے ہی خرچ کرتے رہے۔ حضرت امام حسین کے پاس جب یہ زمینیں آئیں تو حضرت امام حسین بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق باغ فدق اور فدق کی زمینوں کی آمدن کو خرچ کرتے رہے۔
پھر حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین کے بعد حضرت علی بن حسین اور حضرت حسن بن حسن یعنی حضرت حسین کے بیٹے، حضرت امام حسن کے بیٹے، ان کے پاس جب یہ زمینیں آئیں تو وہ بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کے مطابق ان زمینوں کی آمدنی خرچ کرتے رہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ جی۔ اس کے بعد جب پھر مروان گورنر بنا اور مروان جب حکمران بنا تو اس نے یہ فدق کی زمینوں کو بجائے رسول اللہ کے طریقے کے استعمال کرنے کے ان زمینوں کو اپنی جاگیر بنا لیا، اپنی ملکیت میں لے لیا، اور جب تک ان کی حکومت رہی وہ اس کو اپنی جاگیر کے طور پر اپنی ذات پہ استعمال کرتے رہے۔ آگے چل کر جب حضرت عمر بن عبدالعزیز دوبارہ جب ان کا دور جب آتا ہے تو دوبارہ وہ زمین آپ اسی طریقے سے استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت ابو بکر و عمر نے، عثمان و علی نے، حسن و حسین نے اور ان کے بیٹوں نے جس طریقے سے استعمال کی تھی دوبارہ انہوں نے بھی ویسے استعمال کرنا شروع کر دیا۔ یہ مختصر میں نے آپ کو اس کی تاریخ بتائی ہے اور اس کے استعمال کا طریقہ اور اس کے مقامات عرض کیے ہیں۔ اب جو یہاں جھگڑے والی بات ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے چونکہ رسول اللہ کے طریقے پر فدق کی زمینوں کو استعمال کیا، اس میں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا حضرت ابو بکر صدیق کے زمانہ خلافت میں آپ کے پاس تشریف لے گئیں اور انہوں نے یہ سوال کیا حضرت ابو بکر صدیق سے کہ جو فدق کی زمین یا فدق کا باغ ہے وہ میرے حصے میں آتا ہے، لہٰذا وہ مجھے حصہ دے دیا جائے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے عرض کیا کہ اے سیدہ پاک، آپ امت میں سب سے بڑی امینہ اور سب سے بڑی صادقہ طیبہ طاہرہ ہیں۔ ابو بکر کی جان، مال اور تمام طرح کی جائیدادیں آپ کے قدموں میں ڈھیر ہیں، ابو بکر سب آپ کے قدموں میں پیش کرنے کے لیے تیار ہے، مگر آپ کے ابا جان نے سید المرسلین رحمت للعالمین نے اپنی زندگی مبارکہ میں فدق کی کوئی چیز آپ کو ہبہ نہیں کی۔ اگر آپ کو ہبہ کی ہوتی تو آپ کا اس پہ قبضہ ہوتا۔ آپ نے ایسی کوئی بات اپنی حیات مبارکہ میں نہیں کی اور فدق کی زمینوں کو آپ اسی طریقے سے استعمال فرماتے رہے جیسے اللہ پاک نے حکم دیا تھا۔ جب آپ نے یہ چیزیں حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کے سامنے رکھی تو میں بہت دلائل اور بہت روایات کے ریفرنسز کے ساتھ آپ کے سامنے اس لیے نہیں پیش کروں گی کہ ایک سادہ سی بات آپ کے لیے یاد رکھنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے، تو میں دلائل اور ریفرنسز جب پیش کروں گی تو ان میں سے کوئی چیز آپ کے کام نہیں آئے گی۔ آپ اس واقعے کو صرف سمجھیں گے اور اس کی حقیقت کو جان لیں گے، آپ کے لیے اتنا ہی کافی ہوگا۔ جب کسی بڑے پڑھے لکھے بندے کو دلائل کی ضرورت ہوگی تو پھر ہم اس کو دلائل بھی پیش کر دیں گے۔ یہ جو واقعہ ہوا جو میں نے ابھی آپ کے سامنے عرض کیا، آگے چل کر چونکہ اہل شیعہ حضرات کو حضرت عائشہ صدیقہ سے خار ہے، حضرت ابو بکر صدیق سے خار ہے، اور اس دشمنی کی بنا پر آگے چل کے ان لوگوں نے ایک کہانی گھڑی اور کہانی گھڑ کر حضرت ابو بکر صدیق پر یہ الزام لگایا کہ کائنات کے والی کی بیٹی چل کر ابو بکر کے پاس گئی، لیکن ابو بکر نے فدق کا باغ سیدہ فاطمہ کو دینے سے انکار کر دیا، جبکہ وہ ان کی وراثت بنتی تھی مگر ابو بکر
نہیں دی، لہٰذا انہوں نے بہت بڑا ظلم کیا اور سیدہ فاطمہ کو ناراض کیا۔ اور نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جس نے سیدہ فاطمہ کو ناراض کیا اس نے رسول کو ناراض کیا، جس نے رسول کو ناراض کیا اس نے اللہ کو ناراض کیا، اور جس نے اللہ کو ناراض کیا وہ دوزخ کا حقدار ہے۔ یہ ساری کہانی یہ حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عائشہ صدیقہ کے خلاف گھڑی گئی، اور یہ گھڑ کر اس کا الزام حضرت ابوبکر صدیق پہ لگایا گیا تاکہ پوری امت میں یہ تنازع آگے تک چلتا رہے اور لوگ متنفر ہوتے رہیں اور یہ سمجھتے رہیں کہ صحابہ معاذ اللہ اور خلفائے راشدین بڑے ظالم تھے، اور سب سے بڑا ظلم ابوبکر نے کیا کہ رسول کی بیٹی کو دروازے سے واپس بھیج دیا۔ آپ کی سمجھ میں بات آ رہی ہے؟ معاملے اور مسئلے کی سمجھ آ رہی ہے؟ جی۔ اب یہاں پر دو تین جو سوال پیدا ہوتے ہیں، جو زمیندار لوگ ہیں نا وہ میری بات کو سمجھ جائیں گے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ کیا نبی علیہ السلام نے زندگی میں باغ فدق حضرت فاطمہ کو ہبہ کیا تھا؟ ہبہ کیا ہوتا ہے؟ زمین ہبہ کرنا کیا ہوتی ہے؟ کسی کو تحفے میں دے دینا، بغیر قیمت کے زمین کسی کو تحفے میں دینا، اسے کہتے ہیں زمین ہبہ کرنا۔ تو کیا رسول اللہ نے وہ باغ حضرت فاطمہ کو ہبہ کیا تھا؟ اگر کیا تھا تو حضرت علی کو پتہ نہیں تھا؟ آپ کی باقی ازواج پاک کو پتہ نہیں تھا؟ حضور کے صحابہ جو 24 گھنٹے آپ کے ساتھ رہتے تھے ان کو یہ پتہ نہ چلتا کہ یہ فلاں چیز حضور نے حضرت فاطمہ کو دے دی؟ اور اگر دوسری بات یہ کہ ہبہ کر دیا تھا تو پھر رسول اللہ کی زندگی میں اس باغ فدق کی کمائی جو آتی وہ ساری کمائی اٹھا کے حضور سیدہ فاطمہ کو دیتے نا، کہ زمین جو ہبہ کر دی تھی نہ آپ نے زندگی میں کمائی دی، نہ اعلان کیا، نہ کسی کو اس بات کا پتہ ہے۔ چلے کسی کو بھی پتہ نہ ہوتا تو حضرت علی جن کو ساری دنیا شیر خدا کہتی ہے، ٹھیک ہے، حیدر کرار کہتی ہے، اگر آپ کی بیوی کو نبی علیہ السلام نے ایک چیز ہبہ کی تھی تو وہ تو شیر خدا تھے، کسی کی جرأت تھی ان کے ہوتے ہوئے ان کی زوجہ مکرمہ کی کسی پراپرٹی پر کوئی بندہ قابض ہو جاتا؟ کوئی آپ کا حق لے لیتا؟ اگر وہ اتنے ہی کمزور تھے معاذ اللہ تو شیر خدا کس بات کی؟ بات سمجھ میں آتی ہے کہ نہیں آتی؟ جی۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر حضور علیہ السلام نے باغ فدق حضرت فاطمہ کو ہبہ کیا تھا تو کیا پہلے یہ دیکھنا ہوگا کہ وہ باغ نبی علیہ السلام کی اپنی ملکیت میں تھا؟ ہبہ کیا چیز کی جاتی ہے؟ کسی گوانڈی کی زمین تو اٹھا کے نہیں دی جاتی، ہبہ وہ کر سکتے ہیں جو آپ کی اپنی زمین ہے۔ اچھا، میں نے قرآن پاک کی آیت پڑھی، اللہ نے یہ کہیں نہیں فرمایا کہ یہ مال فہ کی جو زمینیں ہیں وہ میرے رسول کی ملکیت ہے۔ کیا کہا گیا؟ ابھی میں نے پیچھے کیا پڑھا؟ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ۔ اتنے لوگوں، اللہ کے کاموں میں، رسول کے کاموں میں، رشتہ دار جو رسول کے رشتہ دار بنی ہاشم ہیں، اور اس کے بعد یتیموں، مسکینوں، غریبوں اور راہگیروں کی ضروریات کے لیے وہاں کی آمدنی خرچ ہوگی، یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ تو کیا پتہ چلا کہ یہ زمین تو رسول اللہ کی اپنی ملکیت میں ہے ہی نہیں، ہبہ کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ دو باتیں سمجھ میں آ گئی۔ تیسری بات یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے اس کو غضبناک کیا اس نے مجھے غضبناک کیا۔ آپ یہ بتائیے کہ اگر حضرت ابوبکر صدیق نے شیعہ حضرات کے عقیدے کے مطابق حضرت فاطمہ کو ناراض کیا تو آٹومیٹیکلی رسول اللہ
کے ساتھ حضرت ابو بکر کا کیا تعلق رہا؟ اگر تعلق ہی کوئی نہیں رہا تو وہ گنبد خضرا میں کیا کر رہے ہیں؟ وہاں وہ کیا کر رہے ہیں؟ قیامت تک جن کو مصطفیٰ نے اپنے ساتھ اپنے پہلو میں جگہ عطا فرمائی اور پوری زندگی جو محبتیں، جو عقیدتیں، جو قربانیاں سیدنا ابو بکر صدیق مصطفیٰ کریم کے لیے پیش کرتے رہے، کائنات میں نہ کبھی مثال تھی، نہ ہے اور نہ قیامت تک ہوگی۔ تو کیا وہ ابو بکر ایک ٹکڑا زمین کے لیے اپنے محبوب کو ناراض کر لیں گے، غضبناک کر لیں گے؟ وہ ابو بکر جو گھر سے کپڑے سینے والی سوئی بھی اٹھا کے رسول اللہ کے گھر لے آئیں، اپنے جسم سے کپڑے اتار کے بھی رسول اللہ کے پاس لا کے قدموں میں رکھ دیں اور بوریاں پہن کے رسول کے قدموں میں آ کے بیٹھ جائیں، کیا وہ رسول آج، کیا وہ صحابی آج رسول اللہ کی لخت جگر اور جگر کے ٹکڑے کے لیے، اتنی سی ٹکڑا زمین کے لیے اتنا بڑا کام کریں گے؟ یہ بات کسی ایمان والے کی سمجھ میں آنے والی نہیں۔ اور اس کے بعد یہ بھی ایک اعتراض کہ حضرت فاطمہ تو زہرا ناراض ہو کے آگے خاموش ہو گئی اور ناراض ہو کے آگے، تو پھر انہوں نے وصیت کر دی کہ ابو بکر میرا جنازہ بھی نہ پڑھیں۔ یہ باتیں مشہور ہیں، یہ ہمارے لوگوں کو سنائی جاتی ہیں، ہمارے لوگ ہر بات کو سن کر آمنا و صدقنا کہہ کے آ جاتے ہیں اور اپنے ایمان برباد کر لیتے ہیں۔ نہ زندگی بھر یہ یقین ہوتا ہے کہ ہمارا ایمان بچا ہوا بھی ہے کہ نہیں، اور نہ یہ یقین ہوتا ہے اپنے اوپر کہ آخر ہمارا راستہ کون سا ہے، ہم چل کس کے پیچھے رہے ہیں۔ ہم اپنے یقین کے ساتھ کسی کو بتا سکتے ہیں کہ ہمارا راستہ کون سا ہے، مسلک کون سا ہے، مشرب کون سا ہے، ہم کس کی تقلید کرتے ہیں، کس کو مانتے ہیں، کس کے پیچھے چل رہے ہیں؟ ساری زندگی شش و پنج میں گزار کے مرنے والے کے ایمان کا کوئی اعتبار نہیں۔ آج خوف کیجئے، اللہ سے ڈریے اور ہوش کے ناخن لیجئے، اپنی آخرت کی فکر کیجئے۔ آپ نے اللہ کو جا کے اپنے اعمال کا خود جواب دینا ہے، کسی کے عمل کا جواب آپ سے نہیں لیا جائے گا۔ اور جب آگ، معاذ اللہ آگ، جب قبر آگ سے بھڑک اٹھے گی، اس وقت بجھانے کے لیے کوئی نہیں آئے گا، سب پیچھے کے پیچھے رہ جائیں گے۔ تو اب یہ جو چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھی، 3-4 چیزیں، ان کے جواب میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے باغ فدق حضرت فاطمہ الزہرا کو ہبہ کیا ہی نہیں تھا، ٹھیک ہے، ہبہ کیا نہیں تھا۔ اب اگر ہبہ کیا ہوتا تو میں نے 2-3 باتیں پہلے عرض کی، بھائی کسی ایک کو تو پتہ ہوتا۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بند کمرے میں جا کے تو حضرت فاطمہ الزہرا کو نہیں کہنا تھا نا کہ میں نے وہ باغ تمہیں ہبہ کر دیا، اور اگر چلے کہہ بھی دیا ہوتا تو کیا وہ اپنے شوہر کو نہ بتاتی کہ میرے والد نے اتنی قیمتی چیز مجھے ہبہ کر دی؟ ایسا بھی کچھ نہیں۔ اور ایک اور جو قانون کی بات ہے وہ یہ ہے کہ اگر کسی نے کوئی چیز ہبہ کی ہو اور جس کو ہبہ کی ہے اس نے ابھی اس زمین پہ قبضہ نہیں کیا اور ہبہ کرنے والا بندہ فوت ہو جائے تو ہبہ ختم ہو جاتا ہے۔ یہ قانون ہے، ہبہ ختم ہو جاتا ہے۔ اب وہ بندہ فوت ہو گیا، جس کو ہبہ کی تھی وہ وارثوں کے پاس آئے اور آ کے کہے بھی آپ کے باپ نے مجھے یہ زمین ہبہ کی تھی، تو وارث کہیں گے بھی ہبہ کی تھی تو تم نے قبضہ کیوں نہیں کیا، اور اگر ہبہ کی تھی تو انہوں نے ہمیں کیوں نہیں بتایا؟ دونوں میں سے ایک بات بھی نہیں پائی گئی، یا ہمارے باپ نے ہمیں بتایا ہوتا تو ہم دینے کے مجاز تھے، یا تم نے زمین لے کے اس پہ قبضہ کر لیا ہوتا تو تم آج لینے کے مجاز تھے۔ جب 2 چیزیں ہی نہیں پائی گئی تو ہبہ ختم ہو گیا، اگر تھا بھی تو یہاں بھی وہی قانون لاگو ہوگا۔ اب حضرت فاطمہ الزہرا کا قبضہ
حضور علیہ السلام کی زندگی میں ثابت نہیں ہوتا، تو جب ثابت نہیں ہوتا تو آپ کے وصال پاک کے بعد وہ ہبہ تو ویسے ہی ختم ہو جاتا ہے، حالانکہ دوسری طرف کوئی ثبوت ہبہ کا ہے ہی نہیں۔ اس لیے ایک تو اس لیے کہ اعلان کوئی نہیں، گواہ کوئی نہیں، دوسرا اس لیے کہ فتح کی زمین نبی علیہ السلام کی ملکیت ہی نہیں، جب ملکیت نہیں تو پھر آپ ہبہ نہیں کر سکتے، وہ تو تھی فی سبیل اللہ، فلاحی کاموں میں خرچ کرنے کے لیے۔ مثال کے طور پہ جیسی مسجد کی زمین ہوتی ہے، مسجد کی زمین کا کوئی مالک نہیں ہوتا، مسجد اللہ کے نام پہ دے دی جاتی ہے، جب دے دی جاتی ہے تو دوبارہ بے شک کسی نے اپنی زمین دی ہے، دینے کے بعد اب اس کا اختیار ختم ہے۔ اسی طرح جو مدارس ہوتے ہیں جب یہ وقف کر دیے جاتے ہیں تو وقف کرنے کے بعد بے شک کوئی بندہ 1000 سال اس کی خدمت کرے، اس کی نوکری کرے، وہ اس کا مالک نہیں بن سکتا، ہاں اس کا ذمہ دار ضرور ہے، مالک نہیں ہے۔ اس کے نام اگر رجسٹری تھی بھی، اس نے وقف کر دی، کہا کہ یہ اللہ کے لیے ہے، اللہ کے دین کے لیے ہے، تو اب وہ زمین کسی کے نام نہیں ہوتی، اب وہ وقف ہو جاتی ہے۔ وقف ہونے کے بعد کوئی ایک بندہ نہ اس میں سے اپنا حصہ نکال سکتا ہے، نہ کسی کو اس میں سے حصہ دے سکتا ہے۔ یہ شریعت کا بھی حکم ہے، قانون کا بھی یہی حکم ہے۔ تو یہ دونوں تینوں چیزیں وہاں پائی نہیں جاتی، تو پھر پتہ چلا کہ فتح کا باغ نبی علیہ السلام نے حضرت فاطمہ الزہرا کو نہیں دیا، اگر دیا ہوتا تو ان میں سے کوئی نہ کوئی چیز ضرور سامنے آتی۔ دوسری بات یہ کہ اگر نہیں بھی دیا، ایک سوال شیعہ حضرات کی طرف سے یہ آتا ہے کہ اگر نہیں بھی دیا تو فاطمہ رسول اللہ کی بیٹی تو تھی نا، تو بیٹی تھی تو ان کو وراثت تو ملتی تھی۔ یہاں پھر جواب یہ آتا ہے کہ اللہ کے نبیوں کی وراثت مال، درہم، دینار نہیں ہوتے، اللہ کے نبیوں کی وراثت علم ہوتا ہے، علم، اور علم کے وارث علماء ہوتے ہیں، وہ علماء نبی کے وارث بنتے ہیں، مال و دولت نبی چھوڑ کر وفات نہیں پاتے۔ ایک دن حضور نبی علیہ السلام نے عصر کی نماز پڑھائی، نماز ختم ہوئی تو آپ فوراً جب نماز سے اٹھے اندر تشریف لے گئے، فوراً باہر آ گئے اور آ کے پھر صحابہ میں بیٹھ کے، ایک نئی بات تھی صحابہ کے لیے، آپ نے کبھی ایسے نہیں کیا تھا۔ کسی صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ آج بڑا نیا انداز ہے، خیریت ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ صحابہ میں نماز سے پہلے جب گھر سے آیا تو میرے گھر میں کچھ صدقے کا سامان آیا تھا جو میں نے سارا تقسیم کر دیا، 1 دینار، 1 سونے کی اشرفی میرے گھر میں پیچھے رہ گئی جو ابھی صدقہ کرنا باقی تھی، تو نماز پڑھتے ہی مجھے یاد آیا کہ شام ہونے کو ہے، ایسا نہ ہو کہ رات ہو جائے اور صدقے کی وہ اشرفی میرے گھر میں رہ جائے، تو میں رات ہونے سے پہلے پہلے اسے تقسیم کرنا چاہتا ہوں۔ تو کیا وہ نبی مال بچا کے دنیا سے جائیں گے جن کو ایک اشرفی کی فکر ہے؟ جب آپ آخری وقت میں بیمار تھے اس وقت بھی آپ کے گھر میں چند درہم یا دینار تھے، آپ نے حضرت عائشہ صدیقہ سے فرمایا کہ انہیں صدقہ کر دیں، گھر میں نہیں رکھیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ کو یاد نہیں رہا، اب ظاہر ہے حضور علیل تھے، آپ کو تکلیف تھی، آپ کے حجرہ اقدس میں تھے، آپ کتنی مصروف تھی، کتنی پریشان تھی، آپ کو یاد نہیں رہا۔ پھر آپ نے غلام کے ذریعے وہ دینار یا درہم جو تھے وہ اندر سے منگوائے اور خود اپنے ہاتھ سے ان کو صدقہ کر دیا، اور پھر مکمل ازواج مطہرات کی زندگیوں میں بھی یہی رہا کہ کبھی کسی نے رات ہونے تک کوئی چیز اپنے گھر میں نہیں چھوڑی، ہر چیز اللہ کی راہ میں دے کر رات کو سوتے تھے۔ تو اللہ کے نبی اپنی اتنی پراپرٹی چھوڑ کے دنیا سے کیسے جا رہے ہیں؟ یہ کیسے ممکن تھا؟ یہ ممکن نہیں تھا۔ اب اگر بات پراپرٹی کی جائے، وراثت کی، تو کیا وراثت صرف بیٹی کو ملتی ہے؟ آپ کی بیویاں کدھر تھیں؟ بتائیے ذرا، نبی علیہ السلام کی ازواج پاک کہاں تھیں؟ کیا
فوت ہونے کے بعد، وفات کے بعد جو وراثت ہوتی ہے، وراثت صرف بیٹی کو یا اولاد کو ملتی ہے یا بیویوں کو بھی ملتی ہے؟ تو اگر وراثت تھی تو پھر حضرت سیدہ فاطمہ کے ساتھ بیویوں کو بھی تو ملنی چاہیے تھی۔ اگر وہ ان حضرات کے موقف کے مطابق وراثت سے محروم کی گئی تو پھر بیویوں کا نام کیوں نہیں لیا جاتا؟ اور سوچنے کی بات یہ ہے کہ اگر حضرت ابوبکر صدیق وراثت کو روکتے ہیں اور معاذ اللہ ظلم کر رہے ہیں تو پھر وہ اپنی بیٹی پہ بھی تو ظلم کر رہے ہیں۔ آپ کی بیٹی حضور کی زوجہ بھی تو ہیں، حضرت عائشہ صدیقہ حضرت ابوبکر کی کیا لگتی ہیں؟ بیٹی، اور حضور کی زوجہ پاک ہیں۔ تو اگر بیٹی کو محروم کر رہے ہیں حضور کی بیٹی کو، تو اپنی بیٹی کو بھی محروم کر رہے ہیں۔ تو کیا کوئی باپ چاہتا ہے کہ میری بیٹی کو حصہ نہ ملے؟ تو ان ساری باتوں سے بھی یہ بات ثابت ہوتی ہے، یہ عقلی دلیلیں ہیں، نقلی نہیں ہیں، عقلی دلیلیں ہیں۔ ان سے بھی پتہ چلتا ہے کہ نبی کی وراثت مال و دولت نہیں ہوتا، نہ نبی کی وراثت مال و دولت پیچھے تقسیم ہوتا ہے، بلکہ وہ سب اللہ کے راستے کے لیے، دین کے لیے ہوتا ہے اور وہاں وہ خرچ ہو جاتا ہے۔ اب اس کے بعد کی بات کہ حضرت عائشہ، حضرت فاطمہ الزہرا ابوبکر سے ناراض ہو کے آ گئی تھی، اور آپ نے ان کو ناراض کیا تو رسول اللہ کو ناراض کر دیا اور بات آگے بڑھتی چلی گئی۔ تو اس کا بھی کوئی ثبوت نہیں۔ جس وقت حضرت ابوبکر صدیق نے فاطمہ الزہرا کے پوچھنے پر یہ فرمایا کہ آپ کے ابا جان اللہ کے پیارے رسول ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم جن جن کاموں میں فدق کی زمینوں کا پیسہ خرچ کرتے تھے، ابوبکر بھی انہی جگہوں پہ خرچ کرے گا۔ ہاں، آپ کی خدمت کے لیے ابوبکر کی ساری دولت حاضر ہے، لیکن ابوبکر اپنے رسول کے طریقے کے خلاف نہیں کرے گا۔ جب وہ حدیث ابوبکر صدیق نے فاطمہ الزہرا کو سنائی، آپ خاموش ہو گئی، خاموش ہو کے آپ واپس آ گئی۔ اب کیا حدیث سن کر جو بندہ خاموش ہو جائے، ہم حتمی طور پہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ بندہ ناراض ہو کے واپس آیا؟ جی نہیں، حدیث سن کر خاموشی کا مطلب اس کی تائید بھی تو ہو سکتا ہے۔ اگر آپ اپنا قیافہ لگاتے ہیں، اندازہ کرتے ہیں کہ وہ اس وجہ سے چپ کر کے چلی گئی کہ ناراض ہوگی، حالانکہ وہ ناراض نہیں ہوئی، بلکہ آج میں اور آپ رسول اللہ کی کوئی حدیث سن کر آگے سے پھر سوال جواب کریں تو دنیا سے سب سے بڑے گستاخ ہیں، نافرمان ہیں کہ حضور کی حدیث آ جانے کے بعد کسی کو بولنے کی کیا جرت۔ اور اگر کوئی حدیث کو پسند نہ کرے تو دونوں جہانوں میں اس کا تو کوئی ٹھکانہ نہیں۔ تو آپ کیا توقع رکھتے ہیں کہ خود نبی کی لاڈلی بیٹی، جنت کی عورتوں کی سردار، دونوں جہانوں کی عورتوں کی سردار ہو کر وہ رسول اللہ کے حدیث کا اختلاف کرے گی اور ناراض ہو کے واپس آ جائے گی؟ یہ تو کبھی ایک ایمان والا سوچ بھی نہیں سکتا۔ تو پھر قیاس کے قریب ترین کیا بات ہے کہ آپ حدیث سن کر خاموش ہو گئے کہ اب آگے بات کرنے کی گنجائش نہیں تھی۔ اور رہی بات اس اندیشے کی کہ آپ ناراض تھیں، تو اس کے بارے میں بھی روایات میں آتا ہے کہ پھر حضرت ابوبکر صدیق اس کے بعد خود چل کر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر حاضر ہوئے، اور انہوں نے آ کر حضرت فاطمہ الزہرا سے معافی مانگی، معذرت بھی کی کہ میری اگر کسی بات سے آپ کو تکلیف پہنچی ہو تو میں معافی چاہتا ہوں، مگر رسول اللہ کے طریقے سے ہٹ کر میں کوئی کام نہیں کر سکتا۔ اب اگلا اعتراض یہ ہوا کہ پھر حضرت فاطمہ الزہرا اتنی ناراض تھی کہ انہوں نے آپ کے جنازے میں شرکت سے منع کر دیا۔ تو تاریخ اس بات پہ گواہ ہے۔ ہاں، یہ جو بات میں پہلے کر رہی ہوں، اگر کوئی تھوڑا بہت ملال آپ کے دل میں تھا بھی تو تاریخ اور روایات گواہ ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق کے حاضر ہونے کے بعد
حضرت سیدہ راضی ہو گئی جب آپ نے یہ عرض کی کہ خدا کی قسم میں آپ کے واسطے وہی کام کروں گا. حضرت فاطمہ سے کہا کہ میں آپ کے واسطے وہی کام کروں گا جو آپ کے بابا جان حضرت محمد رسول اللہ کرتے تھے. تو حضرت سیدہ فاطمہ نے کہا قسم خدا کی آپ ضرور ایسا ہی کریں گے جیسے میرے بابا جان کرتے تھے. پھر حضرت ابو بکر صدیق نے پھر کہا کہ خدا کی قسم میں ویسا ہی کروں گا. اب آپ راضی ہو گئی اور حضرت ابو بکر صدیق سے عہد لے لیا کہ وہ فدق کی کمائی اسی طرح خرچ کریں گے جیسے رسول اللہ کرتے تھے. اس کے بعد جب آپ کا وصال ہوا، آپ کو رمضان المبارک میں حضرت فاطمہ الزہرا کی وفات کے دن پر کئی مرتبہ بیان کرتے ہوئے میں نے یہ بات سنائی کہ آپ کو اپنے پردے کی اتنی فکر ہوتی تھی کہ آپ چاہتی تھی کہ جب میرا وصال ہو تو میرے جنازے کو بھی کوئی بندہ نہ دیکھے. آپ نے سنا ہوا کہ نہیں؟ اور اس کے لیے فکر مند ہوتی تھی کہ چارپائی پہ ڈال کے جب جنازہ لے جایا جائے گا تو لوگوں کو میرے جسم کا، میری قد و قامت کا سب کا پتہ چلے گا. تو مجھے یہ بات بالکل پسند نہیں. تو حضرت ابو بکر صدیق کی زوجہ حضرت اسماء بنت امیس، انہوں نے حبشہ میں یہ ڈولی والا طریقہ دیکھا تھا اور انہوں نے شاخیں منگوا کے ویسے چارپائی کے اوپر شاخیں لگا کے وہ سارا بنا کے حضرت فاطمہ الزہرا کو دکھایا تو حضرت فاطمہ الزہرا خوشی سے ہنس پڑی. کہا کہ واہ، میں جو چاہتی تھی تم نے وہ مجھے کر کے دکھایا. اب مجھے فکر ختم ہو گئی کہ جب میرا جنازہ اٹھے تو اسی طرح اوپر کپڑا ڈال کر میرا جنازہ اٹھایا جائے اور پھر رات کے وقت میرا جنازہ اٹھایا جائے. یہ آپ کی بڑی تاکید کی وصیت تھی. اب جب رات میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کا جنازہ پڑھ کے آپ کی تدفین کی، یہ بات بھی میں بیان پہلے کئی بار کر چکی ہوں کہ غسل تو آپ نے خود کر لیا تھا. حضرت فاطمہ الزہرا کی یہ شان کہ دنیا کی ہر عورت کا غسل موت سے ٹوٹ جاتا ہے، بلکہ ہر مرد کا غسل بھی ٹوٹ جاتا ہے، مگر فاطمہ الزہرا کی حیا، پاک دامنی اور پردے کی پابندی کی اس اعلیٰ شان کی وجہ سے اللہ نے وہ مرتبہ عطا کیا کہ اپنی وفات سے پہلے اپنے ہاتھوں سے خود غسل کیا اور حضرت اسماء بنت امیسی کی مدد سے وہ کفن والے کپڑے وہ پہنے اور اپنے بستر پر لیٹ گئی اور فرمایا کہ اب دوبارہ مجھے غسل نہ دیا جائے. اسی غسل میں آپ کی تدفین کی اور جو آپ کی شدت کی وصیت تھی اس کے مطابق حضرت علی نے رات وفات کے بعد آپ کا جنازہ اٹھایا اور رات ہی میں آپ کو دفن کر دیا. اچھا، اب جب تدفین ہوتی ہے تو ذرا سنیے، آپ یہ بات سن کے حیران ہو جائیں گی کہ اتنی جلدی رات ہی میں وفات ہوئی اور رات ہی میں آپ کا جنازہ ہو گیا اور بہت سے لوگوں کو اس بات کا علم بھی نہیں. آپ کے جنازے میں رات کے وقت صرف 7 بندے تھے. 7 بندے جو بندے وہاں موجود تھے، حضرت فاطمہ الزہرا کا جنازہ صرف 7 بندوں نے پڑھا. اور بڑی بڑی ہستیوں میں جو لوگ آپ کے جنازے میں نہیں تھے، ذرا ان کے نام سنیں تو آپ کی آنکھیں کھلی رہ جائیں. پھر آپ فیصلہ کریں کیا ابو بکر جنازے میں اس لیے نہیں تھے کہ آپ نے منع کیا تھا، تو یہ سارے جو جنازے میں نہیں تھے یہ کیوں نہیں تھے؟ سوال بنتا ہے کہ نہیں بنتا؟ آپ سنیے ذرا. حضرت فاطمہ الزہرا کے جنازے میں حضرت امام حسن بھی نہیں تھے. کون ہے یہ؟ آپ کے بڑے صاحبزادے، ان کا بھی انتظار نہیں کیا گیا. حضرت امام حسین بھی نہیں تھے اور حضرت عبداللہ بن عباس بھی نہیں تھے، حضور کے چچا کے بیٹے. کیا لگتے تھے؟ حضرت فاطمہ الزہرا کے چچا. وہ بھی نہیں تھے. کیا ان کو بھی منع کیا تھا؟ بیٹوں کو بھی منع کیا تھا. حضرت عقیل بن طالب، رسول اللہ کے چچا، یہ بھی نہیں تھے. چچا کے بیٹے حضرت علی کے بھائی.
حضرت جعفر بن طالب یہ دوسرے بھائی، حضرت قیس بن سعد، حضرت ابو ایوب انصاری، حضرت ابو سعید خدری، حضرت سہل بن حنیف، حضرت بلال، حضرت صہیب، حضرت برا بن عازب، حضرت ابو رافع، یہ بڑے بڑے 13 صحابہ اور گھر کے افراد قریبی یہ سب جنازے میں نہیں تھے۔ صرف وہ 7 بندے جنہوں نے جنازہ پڑھا ان میں حضرت ابو بکر صدیق بھی نہیں تھے۔ ایک روایت یہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق نہیں تھے، مگر اس وقت یہ 13 بندے بھی نہیں تھے۔ ان کے بارے میں جواب کیا ہوگا؟ ایک روایت یہ، دوسری روایت میں یہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق نے ہی حضرت فاطمہ الزہرا کا جنازہ پڑھایا تھا، اس لیے کہ وہ امیر المومنین تھے اور امیر المومنین کا شرعی حق تھا کہ وہ جنازہ پڑھاتے، لہٰذا آپ نے جنازہ پڑھایا۔ اور حضرت فاطمہ الزہرا جیسی خاتون جو کائنات کے والی اور نبیوں کے سردار کی بیٹی ہوں، جو شریعت کی پاسبان ہوں، وہ کسی کی حق تلفی کا اعلان کر کے کبھی فوت نہیں ہو سکتی، کیونکہ حضرت ابو بکر صدیق کا حق تھا کہ وہ ان کا جنازہ پڑھاتے، تو آپ کبھی منع نہیں کر سکتی تھی کہ وہ میرا جنازہ نہ پڑھائیں۔ اگر اس بات کو بھی لیا جائے تو یہ بھی غلط ثابت ہو جاتی ہے۔ اور دوسری روایت میں نے عرض کر دی کہ وہ ہے یہ کہ ابو بکر صدیق نے ہی حضرت فاطمہ الزہرا کا جنازہ پڑھایا تھا۔ سامعات محتشم، یہ آج کے لیے آپ کا موضوع تھا۔ بہت تھوڑی سی معلومات باغ فدق کے متعلق میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی ہے، مگر یہ باہر منظر میں اتنا بڑا موضوع ہوتا ہے، ہمارے بوڑھے 80 سال کے لوگوں کو بھی فدق کا نام تک نہیں آتا، بات تک کا علم نہیں ہے، اور کہتے یہ ہیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ تو جب کوئی 8-10 سال کا بچہ بیٹھ کے آپ کو جھوٹا کر دیتا ہے تو آپ کے پاس تو جواب دینے کے لیے کچھ ہوتا ہی نہیں۔ آپ کس طرح اپنے ایمان کی حفاظت کریں گے؟ آپ کس طرح اپنے آپ کو سچا بتائیں گے؟ آپ کس طرح اپنے آپ کو بچا کے دنیا سے ایمان کی سلامتی کے ساتھ جائیں گے؟ اپنے ایمان کی، اپنی آخرت کی فکر کیجئے، اور اپنے دین، اپنے نبی کے اصحاب اور نبی کے اہل بیت سے متعلق اور ان سے جڑی ہوئی جتنی چیزیں ہیں ان کے علم کو اپنے لیے فرض سمجھیے کہ اللہ نے فرض کیا ہے۔ اپنے آپ کو، اپنے ایمان کو مضبوط کیجئے تاکہ کسی غلط بات کرنے والے کو جواب دے کے آپ بھی اسے جھوٹا ثابت کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا اور آخرت کی سمجھ، شعور اور فکر عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔